سورہ الکہف آیت نمبر 42، یا لیتنی لم اشرک بربی احد، اے کاش، یہ مشرکین کے لیے جو یہاں شرک کرتے ہیں نا، مشرک تھے یا مسلمان ہیں مگر شرک کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں۔ بے شک کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کہتے ہیں ایک اللہ نہیں، فلاں وہ بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے اور علی بھی اللہ ہے۔ تو ایسا کہنے والا وہ شیعہ ہے، علی اللہ کا نعرہ لگانے والا، علی رب کا نعرہ لگانے والا، یہ شیعہ ہے، یہ مشرک ہے، یہ نجس ہے، اس کا بدن ناپاک ہے، اس کی بیوی اس پر حرام ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ ناجائز ہے۔ جو اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا افعال میں یا عبادت میں اس کا کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا۔ اس لیے یہ جو پگڈنڈی ہے نا، بہت پتلی، سڑک نہیں ہے، مومنین کے لیے تو سڑک ہے، جن کا ایمان و ایقان قرآن پر ہے ان کے لیے تو موٹر وے سے بھی چوڑی سڑک، انہیں کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں شرک کا ارتکاب کریں گے، وہ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں کسی اور کو کیوں شامل کریں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو دوراہے میں کھڑے ہیں، کوئی شرکیہ جملہ کوئی بکتا ہے سٹیج ممبر پر، کھلو کے نعرے مرے دیں، 5 منٹ بائیں اتنا کر کے نعرے مرے دیں، شرکیہ جملے تھے، اور بدنام کرتے ہیں تشیع کو، مذہب کو، کیونکہ لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے جو یہ شیعوں کا ممبر ہے، اور شیعوں کے ممبر پر آنے والا آ رہا ہے اور سامنے جو کہہ رہا ہے لوگ نعرے مار رہے ہیں، تو سارا مذہب ہی ایسا ہی ہوگا۔ وہ نہیں بھائی، تشیع الگ ہے ان مشرکین سے، ان نصیریوں سے، ان غالیوں سے، ان مشرکوں سے۔ شیعہ کا حساب ان نصیریوں سے الگ ہے۔ شیعہ جو توحید کا، جس توحید کا تصور تشیع میں ہے، میں خالی دعویٰ نہیں کرتا، اس دعوے کے ثبوت کے لیے امیر کائنات ان کا نہج البلاغہ پڑھ لیں۔ ہمارا نہج البلاغہ پر ایمان ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ پہلا خطبہ پڑھ لیں علی ابن ابی طالب کا، ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جو مقام توحید کی اس منزل پہ کھڑا ہوا ہے۔ پہلا خطبہ پڑھیں نہج البلاغہ، یہ توحید ہے شیعہ کی۔ باقی ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تشیع کا، مشرکین کے ساتھ، نصیریوں کے ساتھ، غالیوں کے ساتھ، جن کا ائمہ نے مقابلہ کیا، اور ائمہ تنگ تھے ان سے، اپنی زندگی میں ائمہ نے مقابلہ کیا ان نصیریوں کا، اور خبردار فرماتے رہے اپنے شیعوں کو کہ ان سے بچ کے رہنا، ان کے فتنے سے بچ کے رہنا۔